إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي مع أرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا أعداء إلى قيام يوم الدين أما بعد اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا الصلوات معزز مومنین کرام پیروان ولایت و امامت برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ایک حساس موضوع پہ چل رہی ہے۔ ایک ہی ماہ مبارک رمضان کو جہاں ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ نجات، ماہ برکت، ماہ عفو و بخشش، ماہ لذت عبادت، ماہ لذت بندگی، ماہ انفاق و صدقہ، ماہ تکریم و تہذیب، ماہ تزکیہ نفس اور بہت سارے ایسے القابات سے نوازا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے کران کی طرف بہترین نشانی کی دلیل ہے۔ اور جہاں اتنے سارے القاب، اتنے سارے خصائص اور اتنی ساری صفتیں اس ماہ مبارک کے لیے بیان کی گئی ہے، وہیں پہ ایک اور عنوان بھی اس کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے، اس کے ساتھ متمسک کیا جائے۔ وہ ہے یہ کہ اس ماہ میں ایک اور چیز کی تلاش ہونی چاہیے، ایک اور چیز کی جستجو ہونی چاہیے۔ جہاں پہ انسان بندگی کی تلاش میں ہے، جہاں پہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے منسلک کرنے کی تلاش میں ہے، جہاں پہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے پاک کرے اور اللہ سے قریب کرے، اللہ کی قربت جہاں پہ مقصد روزہ بن جاتی ہے، وہیں پہ ایک اور مقصد بھی ہے کہ جس کی طرف بنیادی ضرورت ہے کہ توجہ کرے، وہ ہے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے ولی عصر حضرت بقیت اللہ اعظم سے متمسک ہونا اور ان کے ظہور کے لیے میدان فراہم کرنا۔ اور اس ضمن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ دعائے افتتاح جو ہے، دعائے افتتاح کی جو حقیقت ہے وہ اسی عنصر کی جانب اشارہ کرتی ہے، اور جو تاکید علماء کی طرف سے کہ اس دعا کو ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں تلاوت کیا جائے، تاکہ انسان جب روزے کا آغاز کرے اور روزے کا اختتام کرے تو وہ اپنے محبوب اور اپنے معشوق حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے، اور جب یہ اس بندگی خدا میں جب حسن امامت
اور ہمراہ امامت کا تصور بھی پیدا ہو تو اس کی لذت جو ہے وہ بندگی کی لذت میں 2 برابر اضافہ کرتی ہے۔ اور مقصد بھی یہی ہے، تلاش جو اس مہینے میں ہے وہ اپنی خودی کے ساتھ ساتھ اپنے امام کی بھی تلاش ہے، چونکہ خودی انسان کو تبھی ملے گی جب انسان کو عالم کا، اس کائنات کا حقیقی وارث مل جائے گا۔ لہذا عرفان نفس سے عرفان امامت تک کا سفر جو طے کرنا ہے وہ ان روزوں کے سائے میں اس امام کی یاد سے ہونا چاہیے کہ جو امام حاضر ہے، جو امام حق ہے، جو امام فیض بین ارض و سما ہے، جو امام سبب متصل بین الارض و سما جسے بنایا گیا، لہذا اس کی تلاش بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ لہذا جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اور یہ دعائی افتتاح ان روزوں میں جو انسان پڑھتا ہے تو گویا ہی کہ جہاں پہ انسان مختلف چیزوں کی تمنائیں کرتا ہے اور مختلف چیزوں کی آرزو انسان کے دل میں جاگ جاتی ہے، وہیں پہ ایک تمنا ہے جو ہر تمنا کو حسن عطا کرتی ہے، وہ ہے ظہور امام کی تمنا، وہ ہے امام کی معرفت کی تمنا۔ اگر ماہ مبارک رمضان جو کہ عبادت کے سالوں کا پہلا مہینہ ہے، عبادت کا اگر ہمیں تخمین کرنا ہوتے ہیں نا، مثلا جیسے ہر چیز کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ایک تقویم ہوتی ہے اپنی، اور ایک سالانہ حساب ہوتا ہے اور سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مثلا تعلیمی سال کا آغاز اپنے اپنے کیلنڈر کے مطابق، تہذیب کے مطابق ہوتا ہے ہر ملک میں۔ اسی طرح سے معیشت کا سال ہوتا ہے، کہاں سے شروع کرے۔ جو مزدور طبقہ ہے ان کا اپنا ایک سال ہوتا ہے کہ مزدوری کا سلسلہ کس وقت سے کرے۔ جو زراعت، اہل زراعت ہے، کشاورز ہے، کسان ہے، ان کا اپنا ایک سال ہوتا ہے کہ ان کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سال کو شروع کرنا چاہتا ہے، اور عرفہ فرماتے ہیں کہ بہترین مہینہ جو ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان، کہ یہاں سے آغاز ہو۔ جب آغاز رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، جب یہ شروعات ہو تو زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے کہ جس سے قصد الہی ہو، من قصد بدع بکم، یعنی جس سے قصد الہی ہو تو وہ کیوں نہ شروع آپ کی ہمراہی میں کرے۔ تو جب ہمیں قصد الہی ہے، مقصد الہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے امام کے ساتھ شروعات کریں، کیوں نہ ہم اپنے امام کی ہمراہی میں ہو۔ جہاں انسان ممکن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مسالک ہے، مختلف مراکز ہے، مختلف مکاتب فکر ہے، جن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ فرض واجبات اور فرائض کے علاوہ جو عبادات ہیں، ان کے علاوہ جو عبادتیں ان کے مسالک میں ہیں، ان کے مکاتب میں ہیں، تو اپنا ایک طرز ہے۔ کبھی انسان ان عبادتوں کو دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ واقعا اسلام نے اس طرح کی عبادت کا حکم دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا۔ تو انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ کہیں فطرت کے خلاف کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ بظاہر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بھی عبادت اللہ نے انسان کے اوپر فرض قرار دی ہے، انسان کو اس تکلیف میں ڈالا ہے کہ جسے دیکھ کے انسانی ضمیر بھی کبھی کبھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور انسان کا جسم برداشت نہیں کرتا، انسان کی روح برداشت نہیں کر پاتی۔ تو ہے بہت سارے ایسے مسالک بھی جن میں اس طرح کا عمل بھی ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ تو جہاں پہ ہم دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور دوسرے مسالک کی طرف، دوسرے مکاتب کی طرف، دوسرے معرفت عبادت کا شعور رکھنے والے مکتب فکر کی طرف جہاں پہ ہم ظن و گمان اور وہم و شک کی نگاہ سے دیکھیں، وہاں پہ جب اپنے مکتب میں دیکھتے ہیں تو یہاں تو ہے کوئی جو ہمیں شک و گمان سے نکالتا ہے، جو ہمیں وادی وہم سے اور وادی حیرت سے نکالتا ہے، اور ہم اس کی ہمراہی میں چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا
آغاز کرے اور اس مہینے کو اختتام تک پہنچائے، اور وہ ہے ہمارے وقت کے امام بقیت اللہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس مکتب فکر کو عطا کی، اور ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ اب جب تم نے اس کا آغاز کیا ہے تو اس کا ادراک بھی کرنا ہے، احساس کے بعد ادراک ہی کرنا ہے۔ جب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک امام ہے، اس امام کے حضور کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے حضور کو محسوس کر رہے ہیں، محسوس کرنے کے بعد اس کا ادراک بھی کرنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ادراک کر سکیں، کس طرح سے اس کو اپنے اس جو فکری سطح ہے، جو معرفتی سطح ہے، اس میں اس کو کس طرح سے لا سکیں۔ تو یہاں پہ امام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے، ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں امام کی طرف، تو امام بھی ہماری طرف ہاتھ بڑھا کے انسان کی مدد کرتا ہے، اس پیروان ولایت اور پیروان امامت کی مدد کرتا ہے کہ تو آیا ہے میری بارگاہ میں، میرے محضر میں، تو میں کیوں دریغ کروں اپنی رحمت بے قرار سے۔ تو یہاں پہ سکھایا ہے مولا نے کہ کس طرح سے جب تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کس طرح سے دعا کرے گا۔ لہذا دعا کا پہلا فقرہ میں یہاں پہ پڑھتا ہوں جو دعائے افتتاح ہے، دعائے افتتاح کا پہلا حصہ، جس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے حصے میں اگر 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تو پہلے حصے میں حمد الہی ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النقال والنقمہ وآدم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پروردگارہ میں شروعات کرتا ہوں بالثناء الثناء بحمدک، لیکن شروعات کس چیز سے کروں؟ یہ ادب ہے، دعا کا ادب ہمیں ائمہ خدا علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ جب تو محضر خدا میں جائے گا تو پہلے کس چیز سے شروعات ہوگی؟ پہلے تو اپنے مسائل دیکھے گا، اپنی مشکلات بیان کرے گا، پہلے ہی جا کے بھی بیٹھا نہیں تو شروع ہو گیا اپنے مسائل اور مشکلات کو جمع کرنا نہیں۔ یہاں پہ طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ حمد الہی سے شروع کرے یہ بندہ کہ پروردگارہ میں تیری ثنا کرتا ہوں، لیکن ثنا کی چیز کیا کر رہا ہوں؟ تیرے حمد کی ثنا کر رہا ہوں۔ الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک، اور تو ہی وہ ذات ہے جو مسدد ہے، یعنی جو محکم ہے، استوار ہے، جو مستحکم ہے، مضبوط ہے، للصواب کس چیز میں؟ ہر چیز کو ایک حقیقت بخشنے میں۔ کس سے حقیقت بخشتا ہے ہر چیز کو اور اس چیز کو استوار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بمنک، پروردگار ہے، کسی اور چیز سے کوئی چیز اپنی صحیح جہت میں نہیں رہتی جب تک تیری منت نہ ہو اس میں، یعنی جب تک تیری منت نہ ہو، منکا یعنی تیری منت، تیرا احسان نہ ہو، تیرا جود و کرم نہ ہو، تب تک دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی اس جگہ پہ کھڑی نہیں رہ سکتی، کوئی بھی چیز اپنا قیام نہیں کر سکتی۔ جیسے یہاں شروعات میں حمد الہی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ حمد الہی میں آداب ائمہ خدا یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ادب قرآن بھی یہی ہے، قرآن کی شروعات بھی جب ہم کرتے ہیں تو اسی آیت سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی حمد الہی سے آغاز کرنا گویا کہ ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے محضر خدا میں تو کلام کرے، کلام کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ لہذا حمد یہاں پہ 2 طریقے کا ہے، توجہ کریں آپ۔ ایک صلوات بھیجے برما۔ کبھی کبھی ہم حمد الہی کرتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا حمد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مثلا ہمیں عطا کی، حمد نعمتوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثلا فرض کرے یہ کائنات دی، گھر دیا، بال بچے دیے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار،
اور اسی طرح سے علم دیا اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، نعمت اولاد، نعمت مال، نعمت علم، نعمت رتبہ، نعمت سخا، نعمت عفو، نعمت رحمت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کبھی ہم اس کے مقابلے میں حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور علماء کہتے ہیں کہ اس حمد کو، یہ حمد جو ہے، یہ حمد الہی، یہ سب سے عظیم مرتبہ ہے کس چیز کا؟ عبادت کا۔ اور اسی مرتبہ حمد کو شکر الہی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں شکر الہی بجا لانا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، پروردگارہ تو نے ہمیں سانس لینے کی طاقت دی، پروردگارہ تو نے ہمیں تندرستی عطا کی، پروردگارہ تو نے ہمیں صحت کامل عطا کی، پروردگارہ تو نے ہمیں مکتب اہل بیت سے منسلک کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جب کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عبودیت اور عبادت الہی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ انسان کو چاہیے تو وہ شکر کرے، پروردگار کے مقابل، ہر نعمت کے مقابلے میں شکر گزار۔ یہاں پہ انسان شکر گزاری کا مرتبہ انسان کے لیے شکر ہوتا ہے۔ اور دوسرا حمد جو ہے وہ حمد ان اوصاف کے مقابلے میں، توجہ کیجئے، دوسرا حمد ان اوصاف کے مقابلے میں ہے کہ جن اوصاف کا مالک پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پروردگار عالم کی ذات پاک کن اوصاف کی مالک ہے؟ مثلا پروردگار مالک ہے رحمانیت کا، پروردگار مالک ہے رحیمیت کا، پروردگار مالک ہے رزاقیت کا، پروردگار مالک ہے عفو کا، پروردگار مالک ہے مثلا مہربانی کا، ہمدردی کا۔ یعنی جتنی بھی اوصاف خاص ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے مقابلے میں کبھی شکر کر دیں، الحمدللہ یا اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ میں تیرا حمد بجا لاتا ہوں۔ حمد کس چیز کے بارے میں؟ یعنی تیری اوصاف، کہ تو جبار نہیں ہے، تو قہار نہیں ہے، جہاں پہ تو رحیم ہے، جہاں پہ تو عفو اور مغفرت کرتا ہے وہاں پہ تو غضب نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کے مقابلے جب انسان حمد الہی بجا لاتا ہے، امام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تو سیکھ لے کہ جب تو بارگاہ الہی میں جائے گا تو کس طرح سے اس کی بارگاہ میں حمد الہی بجا لائے گا۔ امام صادق علیہ السلام، سوال آیا، کوئی بندہ آیا امام کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے مانگنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے عطا کرے اور میری درخواست اور میری حاجت قبول ہو بارگاہ الہی میں۔ امام نے فرمایا کہ جب تو محضر اللہ میں حاضر ہوتا ہے تو کس طرح سے کہ اذا اردت ان تدعو اللہ، جب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ تیرے اٹھتے ہیں، فمجدہ وحمدہ، تو سب سے پہلے اللہ کی تمجید کر، اس کے اوصاف گننا شروع کر، وحمدہ، اور اس کی تحمید کر۔ تحمید سے مراد ہے کہ جو بھی اوصاف الہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ان سب کو گننا شروع کر۔ جب تو ان اوصاف کو گنے گا، وَسَبِّحُ، پھر اس کے بعد اس کی تسبیح کر، تسبیح ہے اللہ، وَحَلِّلْ، پھر اس کے بعد اس کی تحلیل کر، وَسْنِ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد اس کی ثنا کر، ثنا اور شکر گزاری کر۔ جب تو اوصاف الہی کو گننے کے بعد اپنے اوصاف گننا شروع کرے گا، اللہ تو عالم ہے اور تو نے مجھے علم عطا کیا، بار الہ تو رحیم ہے اور تو نے مجھے دل رحم عطا کیا، مجھے قسی القلب نہیں بنایا، اللہ تو عالم ہے، تو نے مجھے جاہل نہیں بنایا۔ یعنی حمد الہی سے شکر الہی کی طرف کا سفر، جب تو اس کو مکمل کرے گا، وصلی علی النبی، پھر اس کے بعد اپنے نبی پر درود بھیج۔ جب تو حمد الہی، شکر الہی، پھر اس کے بعد درود جب تو بھیجتا ہے، وصلی، پھر اس کے بعد پوچھ لے خدا کی بارگاہ میں، اب تو اپنا حاجت رکھ۔
اب تو خدا کی بارگاہ میں پوچھ بار اللہ کہ مجھے کیا چاہیے, مجھے کہاں پہ مشکل ہے, میری مشکل کہاں پہ حل نہیں ہو رہی. تو عطا, اب کون فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو عطا, جو تو مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا, وہ تجھے عطا کرے گا پروردگار. کبھی ہم اس سیر کو, یہ جو ایک سیر ہوتی ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس تسلسل کو ہم توڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, لہٰذا ہم سیدھے آتے کہتے ہیں نا جس کو کہا جاتا ہے کم ٹو دا پوائنٹ. تو محضر خدا میں بھی یہی ہم کرتے ہیں, کم ٹو دا پوائنٹ. تحمید کو چھوڑ کے, تحلیل کو الگ کر کے, اور ان مقدمات کو ہم الگ رکھتے ہیں, پھر کم ٹو دا پوائنٹ اللہ سے کہتے ہیں بار اللہ میری مشکل یہ ہے, بس وقت بھی نہیں میرے پاس, نوکری کرنے جانا ہے, گھر میں بچے پڑے ہیں, میں کئی دنوں سے باہر ہوں, سفر سے تھکا ماندہ ہوں, اب اتنی لمبی دعا کیسے میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. دعا تو تیری صحیح ہے لیکن خلاف ہے ادب ہے, ادب الہی. یعنی ہر چیز کو چاہیے نا, یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ادب ضروری ہے. حکم تو ہے دعا کیجئے آپ, لیکن حکم اللہ کی طرف سے, لیکن ادب تیری طرف سے ہونا چاہیے. جب بندہ بندگی کا ادب کا لحاظ نہ کرے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو کریم کرامت کرنے والا ہے, وہ تو دے گا, لیکن جب تو ادب کا لحاظ ہی نہیں رکھتا, کوئی بھی انسان آئے, کسی بھی, کتنا ہی انسان کریم کیوں نہ ہو, کتنا بھی انسان رحیم کیوں نہ ہو, لیکن بے ادب کی کہیں پہ کوئی جگہ نہیں ہوتی, نہیں ملتی ہے بے ادب کو جگہ. اور بالخصوص جو محضر اولیاء الہی میں بے ادبی کا مرتکب. جیسا بے ادبی, سب سے بڑی بے ادبی یہی ہے کہ انسان نماز تو پڑھے, نماز تو آپ کو پڑھنی ہے, یہ تو فرض ہے آپ پہ. آپ نہ پڑھے, کل کو آپ کو کوڑے پڑیں گے کہاں پہ, کل کو ہمیں اشد العقاب میں ڈالا جائے گا, جہنم میں دھکیلا جائے گا. نماز تو ہم پہ فرض ہے, لیکن ایک فرض ہم اپنی طرف سے کریں. وہ فرض کیا ہے؟ وہ ادب الہی کی رعایت کے ساتھ محضر خدا میں دعا کریں پروردگار اس چیز سے. اب یہاں پہ پھر ہمتوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب انسان کیا مانگے. انسان گھر کی مشکلات کا حل مانگے, انسان گھر کے مسائل کا سلوشن اللہ تعالیٰ سے مانگے, یا کوئی اور چیز مانگے. اب جس کی جتنی معرفت ہوگی, جس کی جتنی نظر ہوگی, وہ اتنا ہی مانگے گا, تھوڑی وہ سب سے بڑی چیز مانگے گا. لہذا یہاں پہ معرفت کی ضرورت ہے. اب جس کی مثلا گھر میں بھینس کی مشکل ہے, مثلا ہوتا ہے نا گھر میں, جو گھر میں بھینس ہے, گاؤ ہے, یا کوئی چیز ہو رہے تو اس کو اس چیز کی پڑی ہے. بھائی وہ محترمہ نے کہا تھا کہ وہ گائے کو مشکل ہو رہی ہے, وہ پورا دودھ نہیں دیتے, تو یہ بندے خدا بھی لگ جاتا ہے بیچارہ دعا کرنے کے لیے. تو اس کی معرفت کا تقاضا اور معرفت کی حد یہی تک ہوتی ہے. کسی کو گھر میں مشکل ہے, سالوں سے مہینوں سے مشکل چل رہی ہے, بنائی کا کام چل رہا ہے گھر میں, تو مکمل نہیں ہو رہا ہے, پیسوں کو پیسے خرچ ہو رہے, تو اس کی مشکل یہیں تک ہے, یہی سلوشن مانگے گا. وہ تھا نا ایک, وہ جو بادشاہ ایک تھا, تو اس کا ایک غلام بھی تھا, تو وہ ظاہر نادر شاہ بادشاہ تھا, تو اس کے بادشاہ کے سامنے اس غلام کی وہ ہمیشہ برائی کرتے تھے کہ بادشاہ صاحب آپ اس غلام کو خواہ یوں ہی چاہتے ہیں, یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن گیا. یہ سوچ کے وہ بادشاہ کے سامنے مخالفت کرتے تھے اس غلام کی کہ بادشاہ کیوں اس غلام کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اتنی زیادہ محبت کس لیے؟ ہم تو وزیر ہیں, میں وزیر اعظم ہوں, وزیر خزانہ ہے, وہ وزیر خارجہ ہے, ہم سے اتنی محبت نہیں ہو, اور اس غلام سے اتنی محبت, وہ بھی سیاہ, کیوں اس طرح سے کرتا ہے؟ تو ایک دن اس بادشاہ نے ان کی آزمائش کی, کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جب تم برائی کرتے ہی ہو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں, یہ غلام ٹھیک نہیں ہے, چلو مسئلہ نہیں ہے, میں بھی زیادہ اس پہ توجہ نہیں دوں گا, اس پہ مسئلہ نہیں ہے. تو ایک دن ایک محفل اور دعوت دی بادشاہ نے, اور کہا کہ سب کو بلایا, دسترخوان بچھایا, دسترخوان پہ جتنے بھی لال جواہرات جو بھی تھا, درہم و دینار, سب کچھ رکھ دیا, اور سب کو حکم دیا کہ جو جس شخص کو جس چیز سے محبت ہے وہ جا کے وہ چیز اٹھا جائے, اور میری طرف سے آزاد ہے,
یہ میری طرف سے آپ لوگ ہدیہ اور تحفہ سمجھ لیجیے بادشاہ کی طرف سے. سب لوگ دوڑتے ہوئے چلے گئے. وزیر خزانہ بھی ٹوٹ پڑے, وزیر مملکت بھی ٹوٹ پڑے, کوئی لال و جواہرات کا جو مثلا وہاں پہ بستہ تھا وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی اور چیز. تو سب دیکھ رہے ہیں کہ سب تو اٹھا رہا ہے, لیکن جو غلام تھا وہ بیچارہ چپ چاپ کھڑا ہے. تو سب آپس میں چمی گویا ہو رہی ہے. بھائی دیکھا بادشاہ صاحب تو کہہ رہے تھے یہ بڑا دانا ہے, بڑا ہی بامعرفت انسان ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں اٹھا پایا, ہم تو سب اٹھا رہے ہیں. تو کیا کیا غلام نے, غلام اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھے اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے آپ چاہیے. تو سب دیکھتے رہ گئے کہ ہم تو کیوں, چونکہ عشق اور محبت جو تھی بادشاہ کے ساتھ تھی, نہ کہ بادشاہ کے مال کے ساتھ. توجہ کرے نا, محبت خود بادشاہ, چونکہ جب یہ ہوتا ہے نا, جب 100 ہمارے پاس ہے تو 99 بھی ہمارے پاس ہے, جب 100 ہمارے پاس ہے تو 80 بھی ہے, 70 بھی ہے, 60 بھی ہے, 98 بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر 98 ہمارے پاس ہے تو 100 ہمارے پاس نہیں ہے. بادشاہ 100 ہے, 100 نمبر. لہذا جو عرفاء الہی ہے نا, عرفاء, وہ کیوں فقط ذات خدا کو دیکھتے ہیں؟ وہ وہاں پہ اصل اوصاف خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اصل رحیمیت اور رحمانیت سے گزر کر خود ذات کو دیکھتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام, اصل دعائی عرفہ کے اندر جب امام فرماتے ماذا وجد من فقدک, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کھویا, اس کے پاس تو سب کچھ ہے جو اللہ کی ذات ہے. جیسا علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ بعض عرفا پھر ان اوصاف کو بھی نہیں دیکھتے, نہ رحمان کو دیکھتے, نہ رحیم کو دیکھتے, نہ قہار کو دیکھتے, نہ رزاق کو دیکھتے, نہ غفار کو دیکھتے. کسی بھی صفت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی, فقط توجہ ہوتی ہے تو کس کی طرف؟ خود ذات پاک کی طرف, خود وحدانیت کی طرف. اور یہ مقام سب سے اونچا مقام جو امام عالی مقام اس دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں, سب سے اونچا ترین مقام, جہاں پہ علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزدت یقینا, اگر اب تمام پردے چاک کر دو اور تمام پردے ہٹا دیے جائے اس کائنات کے, پھر بھی اللہ کی ذات کے مقابلے میں میرے ایمان پہ کوئی اثر پڑنے والا ایمان برابر ہے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان اوصاف. لیکن ابھی ہم کہاں میں, ابھی ہم سرگردہ ہیں, باہر ہیں. ہماری مثال بالکل اس آدمی کی طرح ہے کہ مثلا فرض کیجئے یہ رحمت الہی جو ہے نا, یہ جب ہم یہ علامہ جوادی عاملی صاحب تفسیر تسنیم میں اس کی تشبیہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ ایک پہاڑ لیجیے, پہاڑی ہے, پہاڑی کے اوپر چشمہ ہے, انسان پہاڑی کے دامن پہ جو ہے نا وہ تشنا ہے, تشنا لب ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے اور اپنی تشنگی کو دور کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چشمے سے پانی جھرنے کی صورت میں نیچے آ رہا ہے تو کبھی اس سے اپنی تشنگی کو دور کرتا ہے. اس کی ہمت اسی حد تک ہے, وہ اوپر نہیں جاتا, اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتا, اس کے پاس ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لہذا وہ تشنگی کو وہیں پہ برطرف کرتا ہے. لیکن جو عارف باللہ ہے, جو اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے, وہ یہاں پہ کھڑا نہیں رہتا, اس دامن کوہ پہ استقرار نہیں کرتا, وہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اس پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے ہر طرح کی مشکل کو جھیلنا پسند کرتا ہے. جب اوپر چاہتا ہے, جب اوپر اس چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ اب اسے یہ لگتا تھا کہ شاید ایک ہی چشمہ ہے جہاں سے یہ پانی بہ رہا ہے, تو وہاں جا کے وہ ہر طرح کے چشمے دیکھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیوں سرگردان ہے اللہ کی ذات میں, اللہ کی وحدانیت میں انسان, کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں زیادہ
جھانکنے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اللہ کی ذات میں جھانکنے کی کوشش کرو گے. اس کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ پاؤ گے. جب انسان اس چوٹی پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ چشمے ہی چشمے دیکھتا ہے. ایک چشمہ رحمت کا چشمہ ہے, دوسرا چشمہ رزاقیت کا چشمہ ہے, تیسرا چشمہ مغفرت کا چشمہ ہے, چوتھا چشمہ جو ہے نا وہ عفو و بخشش کا چشمہ ہے, پانچواں جو ہے وہ جود و سخاوت کا چشمہ ہے. تو اب یہاں پہ مومن جو ہے وہ سرگردان ہے. اب کس چشمے سے انسان اپنی پیاس بجھائے؟ تو یہ حیرت جو مومن کی حیرت ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا کہ یہ حیرت اس کی مدح کی گئی, مدحت کی گئی اس حیرت کی. ایسا مومن اگر سرگردان ہے, حیران ہے اللہ کی صفات میں, تو اس کی مدح کی گئی, اس کی مذمت نہیں کی گئی. لیکن جو نیچے پہاڑی کے نیچے پہ اپنی تشنگی کو دور کر رہا ہے, یا ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں سے پانی ملے گا, بھائی میں اپنی تشنگی کو دور کروں, میں اپنی پیاس بجھاؤں, اس کی مذمت کی گئی. کیوں؟ تو اتنا کم ہمت آدمی. لہذا اس ماہ مبارک کے اندر بھی یہ سارے چشمے پروردگار عالم نے کھول کے رکھے. فقط ہمت کس کو کرنی؟ ہمت انسان کو کرنی, اس روزہ دار کو. یہ روزہ جو ادب رمضان ہے, اس ادب بجا لانے سے انسان اس چوٹی تک پہنچے تاکہ جتنے چشمے ہیں ان سب چشموں سے اپنے آپ کو سیراب کر سکے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. لہذا حمد الہی توجہ کریں. اب امام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے تو اللہ کی تحمید کر, کس طرح سے تو اللہ کی تسبیح کر, کس طرح سے تحلیل کر, کس طرح سے تثنیہ کر, اس کی ثنا, شکر, حمد, اس کو بجا لانے سے. اسی دعا کے اسی حصے میں اور بھی مثلا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, جیسے الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. یعنی یہ حمد وہی ثنا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی لم یلد ولم یولد, نہ تیرا کوئی ہے اور نہ ہی تو کسی سے ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک, اور تیرے ملک میں اور اس کائنات میں اور تیری ملکیت میں اور مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے تیرا. لہذا یہاں پہ بھی حمد ہو رہا ہے, لیکن حمد بالثنا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں الحمدللہ لجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمتہ کلہا. پروردگارہ تیری حمد کر رہا ہوں کس چیز پہ؟ جتنی چیزوں پہ تیرا حمد کیا جائے, جتنی نعمتیں تو نے عطا کی ہے, ان سب چیزوں پہ حمد کرتا ہوں. دو, تیسرا مطلب پھر اسی فقرے میں فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین. حمد اس اللہ کی جو خوف زدہ انسانوں کو امن فراہم کرتا ہے. پہلے تو حمد خود ذات پاک کی, پھر حمد اپنے اوصاف کی, اوصاف الہی کے ساتھ اپنے اوصاف کی, اپنی نعمتوں کی. اس توجہ کریں, اس جہت سے یعنی ان اوصاف شخصیہ سے نکال کے انسان کو اب امام کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے؟ یؤمن الخائفین. اب اس ذات کی میں ثنا کر رہا ہوں, اس ذات کی میں حمد کر رہا ہوں کہ جو خوف زدہ انسانوں کو, خوف زدہ معاشرے کو امن فراہم کرتا. یعنی جو سفر تھا اللہ کی ذات سے انسان کی ذات تک, انسان کی شخصی اور ذاتی اوصاف سے نکال کے اس کو معاشرے تک لے جاتا ہے, اور انسان کو اوصاف شخصیت سے نکال کے اوصاف اجتماعیہ تک لے جانا, اور انسانی سماج کے بارے میں فکر کرنا, اور انسانی سماج کو امن بخشنا, یہی ظہور امام زمان کا ایک زمینہ ہے. اس زمانے ظہور کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں چونکہ معاشرہ خوف زدہ ہے. کیوں خوف زدہ معاشرہ ہے؟ چونکہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے. جب اس کے آخری حصے میں آؤ گے, یعنی جو دعا کا آخری حصہ ہے, اس میں فرماتا ہے اللہم انا نشکو الیک. پروردگارہ میں شکایت کرتا ہوں. کیوں شکایت کرتا ہوں؟ کیونکہ لقلت عددنا, کیونکہ مومنین کی تعداد بہت کم ہے. 8 ارب. 8 ارب میں کتنے مومنین ہیں؟
مومنین. مسلمین کتنے ہیں؟ مسلمین میں سے مومنین، پھر مومنین میں سے کتنے فرقے. اللہ ماشاء اللہ وقت نہیں ہے کہ ان کو میں گنا سکوں یہاں پہ. پھر ان میں سے پیروان ولایت کتنے ہیں آپ کے ظہور کے؟ پھر ان میں سے جو پیروان ولایت ہے ان میں سے ظہور کے منتظر کتنے ہیں؟ اور ظہور کے منتظر ہونے والوں میں سے ظہور کی تیاری کتنے کر رہے ہیں؟ لَقِلَّةِ عَدَدِنَا، عدد بہت کم ہے. وَكَسْرَةِ عَدُوِّنَا، لیکن عدو اور دشمنان ولایت ان کی تعداد کثرت سے. اور وہ تو اس نے تو ہر محاذ سنبھالا ہے، ہر محاذ پہ وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ علم کا محاذ ہو، ٹیکنالوجی کا محاذ ہو، میڈیا کا محاذ ہو، معیشت کا محاذ ہو، تعلیم کا محاذ ہو. ہر محاذ پہ ہمیں دشمنان ولایت تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری تعداد کم ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پورے ورلڈ میں دیکھیں اور پوری اس چھوٹی سی کائنات کے اندر دیکھیں، آپ کے ہر طرف سے ہر محاذ طاغوتی محاذ نظر آئے گا. فقط ایک قلیل تعداد مومن، قلیل من عباد الشکور کا ایک محاذ ہے جو ولایت کے پیرو ہے، اور وہ محاذ نظام ولایت فقیہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ کیا کثرت کو کبھی کامیابی ملی ہے یا قلت کو؟ کم من فئۃ قلیل غلبت فئۃ کثیر. یہ قلت ہی جب اس قلت کے اندر ایک ڈیڈیکیشن ہو، اس قلت کے اندر توحید کا جذبہ اور توحید کی معرفت جب عروج پہ ہو، تو یہ قلت اس پوری کثرت پہ حاوی ہو. لہذا یہ قلت ہی جو ہے، یہ قلیل تعداد مومنین کی جماعت ہی جو ہے، ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ عشق جو عشق الہی ہوتا ہے، یہی کامیاب ہوتی ہے. اور یہ ہم نے تاریخ میں بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ابراہیم بھاری ہے کس پہ؟ پوری نمرودیت پہ. پوری نمرودی نظام کو ڈبانے کے لیے، پورے نمرودی نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک ابراہیم کی ضرورت ہے. اور پورے فرعونی اور فرعونیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو زمین بوس کرنے کے لیے ایک ہی موسیٰ کا عصا کافی ہے. عصا موسیٰ کی طاقت کافی ہے. اور کہاں پہ؟ جہاں پہ توحید. حمد الہی ہمیں توحید الہی کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں پہ توحید کا جذبہ مضبوط ہو. لہذا توحید کی طاقت جب مضبوط ہوگی تو یہ ہوگا. لہذا یہاں پہ فرمایا کہ یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، اور تو ہی نجات دیتا ہے کن کو؟ صالحین کو. بس معاشرے کو صالح ہونا چاہیے. جب تک معاشرہ صالح نہیں ہوگا، معاشرے کو نجات نہیں ملے گی، چونکہ یہ اصول ہے اور یہ سنت الہی ہے. سنن الہی کا یہی فلسفہ ہے. اگر تو اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا لیکن تیرا دشمن اس سنت پہ عمل کرے گا، تو دشمن بازی لے کے آگے بڑھے گا. عزت سنت الہی نجات کن کو ملتی ہے؟ نجات صالحین کو ملتی ہے. ینجی الصالحین ویرفع المستضعفین. پاک پروردگارہ تیری حمد کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو مستضعفین کو اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے. تو مستضعفین کو، جن کو کمزور بنایا گیا، جن کو مظلوم بنایا گیا، جن سے ان کا حق چھینا گیا، لیکن تیرا کمال اور تیری حمد کر رہا ہوں کہ تو نے ان کو اعلیٰ درجہ بخشا. کیوں بخشا؟ کیونکہ ان لوگوں نے صالح عمل انجام دیے. وَيَدَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ. پروردگارہ تیری حمد کر رہا ہوں کہ تو نے مستکبرین کو زمین بوس کر دیا، اور تو نے مستکبرین کا نام مٹا دیا، مستکبرین کو ذلیل کر دیا. جو استکبار کر دے، جو تیری عبادت میں نہیں آتے، جو تیرے محاذ میں نہیں آتے، جو تیرے سرکل کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہ مستکبر ہے. جو تیرے فرمان سے استکبار کرتے ہیں، تو نے ان کو ذلیل کر دیا. اور یہ مشاہدہ کر رہے ہیں پوری طرح سے انقلاب اسلامی کے بعد، اور خاص کر اس دور میں کہ جب انقلاب اسلامی سے پہلے ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، استکبار کا عروج تھا. یا تو شرق تھا یا غرب تھا، یا شرقی استعمار تھا یا غربی استعمار تھا، مغربی اور مشرقی استعمار جن کا بول بالا تھا. یعنی کسی بھی انسان کو، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سرزمین کو اگر اپنا نظام سیدھا کرنا ہوتا تھا تو اس کو صرف یا تو غرب کی جانب دوڑ لگانی ہوتی تھی یا
شر کی جائے. وہ استکبار کا اتنا زمانہ تھا، استکبار اور ان کا استحصال اس حد تک تھا کہ کوئی بھی معاشرہ ابھی اپنے آپ کو اگر سنبھالنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو آزاد منش اور آزاد یا لبرل بنانا چاہتا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ یا مشرق سے جڑے یا مشرق سے. لیکن ایک واحد شخصیت تھی جو موحد شخصیت تھی، جو زمانے کا ابراہیم بھی تھا، زمانے کا موسیٰ بھی تھا، وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے اس ڈائریکشن کو موڑ دیا. اصل شرق کہاں اور غرب کہاں؟ اللہ تو ہے، اللہ کی وحدانیت تو ہے. ابھی آپ پاکستان میں ملاحظہ کر رہے ہیں نا، کہاں مشکل کہاں ہے؟ مشکل توحید کی ہے. ابھی پورے ہم بہت سارے ممالک میں اس طرح کے مشاہدات ہو رہے ہیں. کیوں دوسروں کے کہنے پہ، کیوں دوسروں کے کیے ہوئے پہ، کیوں ابھی ہم ممکن ہے کہ نام سے ہم مسلمان ہو، لیکن عمل سے اور فکر سے ابھی بھی ہم مشرقی ہیں، ابھی بھی ہم مغربی ہیں. فکر و اندیشے سے اور فکر و وہم سے، فکر و گمان سے ابھی بھی ہم یا مشرقی یا مغربی ہیں. مگر اللہ کی وحدانیت کی جو طاقت تھی، اگر انسان کے اندر وہ وحدانیت کی طاقت اور موحدانہ پن جب زندہ ہوتا ہے، تو کوئی آکے سورج بھی انسان کو دے، کوئی آکے اس کو مہتاب بھی دو، تو رسول اکرم ایک ہی جملہ فرماتے ہیں، نہ مجھے سورج چاہیے، نہ مجھے مہتاب چاہیے، نہ مجھے چاند کی طاقت چاہیے، چونکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیا. جیسے امام خمینی نے اس دور میں یہی کر کے دکھا. اور امام خمینی کے بعد رہبر معظم انقلاب کی سب سے بڑی کامیابی کا جو عنصر ہے ان کی زندگی میں، وہ وہی موحدانہ پن ہے، وحدانیت الہی اور معرفت کا وہ عروج ہے. اگر وہ نہیں ہوگا انسان کے اندر تو انسان کھوکھلا ہے. کتنے سال ایک حکومت کو شاید 3 سال بھی نہیں لگتے کہ وہ ڈوب جاتی ہے، 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. یہ 43 سالہ نظام، اور جس نظام نے للکارا ہر کسی کو، مغربی نظاموں کو بھی اور مشرقی نظاموں کو بھی. اور 43 سال کے اس سفر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ فقط یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ عروج پہ ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اور ارادے میں اور ڈیڈیکیشن میں، ہر چیز میں مضبوط ہے. کس چیز میں وہ پیچھے؟ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو جتنے بھی نظام ہے، وابستہ نظام ہے، وابستہ سسٹم ہے، اور دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ضعف اور کمزوری پہ، تعلیم میں بھی وہ کمزوری، معیشت میں بھی وہ کمزوری، اور ہر چیز میں وہ کمزوری ہم دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تصور خدا، تصور الہی نکل چکا ہے. لہذا یہ مہینہ جو تھا، مہینہ اسی لیے تھا کہ انسان اپنی ایک سیر حاصل بحث کرے، اپنے نفس کے ساتھ سیر حاصل بحث ہو. انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کے ساتھ سیر حاصل بحث کرے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، فقط اپنے آپ کو جانکے. ایسا امت مسلمہ اور خود مسلمان کے لیے سب سے بڑا پیغام تھا. عزیزان محترم، یہ کرم ہے، یہ نوازش ہے ائمہ خدا علیہ السلام کی، کہ ہم ان کے اس مسلک سے متمسک ہیں جہاں پہ ہمیں صحیح ڈائریکشن ملتی ہے، نظر گمراہی نہیں ہوتی. اس چیز کو بہت ہی حساس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ رحمتی الہی کا نمونہ ہے کہ امام ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں، حمد الہی، اوصاف الہی کے بعد اپنے آپ کو دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے معاشرے کی تیاری کرو. جب تم معاشرے کی تیاری کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو تمہیں تو چاہیے نا کہ جو تیرا ہاتھ پکڑے، جو تیری رہنمائی کرے، جو تجھے ان مشکلوں سے نکالے جو اس راستے میں آئیں گی، جو تجھے ان تاریکیوں سے نجات دے، جو تجھے نور بن کے تیرے سامنے کھڑا ہو. اور وہ تیرا ایک ہی ہے، وہ ہے امام وقت. لہذا اس کی طرف ہماری یہ جنگ جو ہے اور یہ ہماری جو جدوجہد ہے، یہ اس امام کی طرف ہونی چاہیے، اس کی جانب ہونی چاہیے. اس کی طرف انسان بڑھے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور یہی امتوں کے نجات کا بھی ذریعہ ہے. یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے بھائی، 20 آدمی ہے، 50 آدمی ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا نظام ہم نے بنایا. یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، فقط تم یہ دیکھو کہ تمہاری
تکلیف اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو انجام دو، باقی چھوڑو اللہ پہ، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اور امام عالی مقام نے ہمارے لیے مشخص کر دیا کہ امام عالی مقام نے اس دور میں بھی جب ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا، مصروف تھا، اور کسی کو کوئی چٹی بھی نہیں پڑی تھی، لیکن امام نے ایک چھوٹا سا قافلہ اپنے ہمراہ کر کے وہ سما برپا کر دیا کہ جہاں پہ باطل اپنا دم توڑ بیٹھا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، 72 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ کیوں؟ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ کامیابی جن کی نظر، جن کی خدا پر، جو خدائی نگاہ ہے۔ لہذا وہ اس ذمہ داری کو، وہ جو وظیفہ ان کے لیے تھا، اس ذمہ داری اور اس وظیفے کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس مجلس کو اپنی عنایتوں سے نوازیں، اور اسی طرح سے پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو قبول فرمائیں۔ پروردگار بحق زہرائی مرضیہ، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان مومنین و مومنات کی حاجت روائی فرما۔ پروردگار ان کے گھروں کو نور علم اور نور امامت سے آباد فرما۔ پروردگار ان کے کاروبار میں اور ان کے علم و حلم میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ برقرار رکھ، ہمارے جوانوں کا سایہ ہم پہ برقرار رکھ، ہماری ماں بہنیں جو اس محفل میں اور اس مجلس میں آتی ہے، پروردگار ان کی حاجت روائی فرما۔ تمام مرضائے اسلام، مریضان حاضر اور مریضان موجود اور ملتمسین مریض کی شفا فرما۔ پروردگار ہمارے رہبر معظم انقلاب، مراجع کرام، اساتذہ احترام، استاد محترم کا سایہ ہم پہ مدام رکھ۔ پروردگار تمام مجاہدین کرام جو حق کے محاذ کے لیے، ولایت کے محاذ کے لیے ہر جگہ تیار ہے، پروردگار ان کی نصرت فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ پروردگار ان سب کی زحمات کو قبول فرمائے جو اس کے لیے ہر شب افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو مومنین اور دوست احباب اس کے لیے تعاون فرماتے ہیں، ان کی زحمتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ التماس سورہ فاتحہ ہے جناب شبر صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے، اس طرح سے جناب ان کے مرحومین کے لیے جناب شبر صاحب اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کے لیے، اس طرح سے جناب مبشر صاحب اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن